اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں عشر کرامت کے عنوان سے، بی بی جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت اور مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت پر الحمدللہ، جیسا کہ ہر روز ایک نئے عالم دین سے آپ ملاقات کرتے ہیں، آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان عزیز دل برادر حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد ندیم رضوی صاحب تشریف لائے ہیں کہ آغا نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم ناظرین کے پاس آئے ہیں۔ چلیں آغا خدمت میں چلتے ہیں اور عرض سلام عرض کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش آمدید بہرحال کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، شکر گزار ہیں آپ کے۔ بہرحال ناظرین سے بھی اگر آپ اپنا تعارف کرا دیں انشاءاللہ۔ میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بندے حقیر کو اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ بہرحال میں تمام ناظرین کی خدمت میں یہ دہ کرامت عشر کرامت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہرحال قبلہ، جیسا کہ یہ ایام ولادت ہے اور عیدی لینے کے دن ہیں، یہ ایام بے شک انشاءاللہ کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی عیدی لی جائے گی اور بی معصومہ سے بھی عیدی، خصوصاً مولا امام موسیٰ کاظم سے انشاءاللہ عیدی لی جائے گی۔ اور عیدی ہم لوگ کی یہی قرار پائے انشاءاللہ کہ مولا کا ظہور ہو، کہ دنیا میں جو ساری اس وقت مشکلات پھیلی ہوئی برطرف ہو۔ قبلہ ہم لوگ کی بحث بہرحال کرامت کے عشر کرامت کے عنوان سے چل رہی تھی کہ اگر ہو سکے مختصر سی روشنی یہ عشر کرامت کے اوپر کہ اس کو دہ کرامت کیوں کہتے ایک ہو جائے تو اس سے تھوڑا استفادہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہ کرامت کا آغاز ولادت حضرت معصومہ کم سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اس عشر کرامت کا اختتام خورشید تابناک ایران زمین، سبحان اللہ، سبحان سلطان عرب و عجم، سلطان قلبائے اہل بیت عصمت و طہارت جزاک اللہ پر ہوتا ہے۔ سبحان قبلہ یہاں پر یہ دہ کرامت ایک اور مناسبت رکھتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، جی ہاں، اگر یہ معلوم ہو جائے تو بہت اچھا۔ ابھی تک تو ہم لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ دہ کرامت ہی چل رہا ہے، ایک اور مناسبت اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو بہت بہتر وہ ہوتا ہے۔ ولادت حضرت معصومہ کم کے عنوان سے سبحان اللہ، ایران کی سرزمین پر روز دختر منایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک جس طرح سے ہمارے یہاں مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، سبحان اسی اللہ، طرح سے ایران کے اندر یعنی روز دختر، بیٹی ڈے بہت ہی شان و شوکت سے یعنی منایا جاتا ہے۔ بہت عمدہ چیز یہ تو ہو گئی۔ یعنی یہ ہے کہ اپنے ہاں یہ سب چیزوں پہ لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اپنے ہاں اب تو شروع ہو گیا الحمدللہ کہ مثلا باپ کا دن منایا جاتا ہے، ماں کا دن تو منایا جاتا تھا، لیکن بیٹیوں کا دن نہیں منایا جاتا تھا۔ تو اگر یہ چیز اگر ایک سنت ہے، جس طرح سے معصومین کی اولادیں بہرحال دنیا میں آئی ہیں، یہ ہماری بیٹیوں کے لیے بھی ایک طرح سے تشویق ہوگی ان کے لیے، اگر یہ کی جائے کہ روز مثلا بیٹی کا دن ہے تو ان کو بیٹیاں خود، کیونکہ بیٹیاں بھی امانت ایک ہے ہم لوگوں کے پاس، ایک امانت ہے کہ جس طرح سے اللہ نے بہرحال جس پہ جس طرح توفیق دی، ان کی تربیت کی، انہیں پالا پوسا بڑا کیا، اور آخر میں اس امانت کو رخصت کر کے بہرحال دے دیا جاتا ہے۔ بہت عمدہ یہ بہرحال اشارہ کیا آپ نے اس طرف کہ بیٹی کے عنوان سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، بہرحال آپ بھی بیٹی ہیں، اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کہ جن کا نام بھی فاطمہ ہے، تو آپ کی ولادت کے مناسبت سے جو بیٹی کا دن منایا جاتا ہے، کہ اس کو جتنا زیادہ ناظرین اگر ہو سکے کہ ہم لوگ اپنے یہاں اپنے وطن میں بھی اس دن کو اپنی بیٹیوں کے ایک تشویق کے لیے اگر اس کو ناظرین منایا جائے تو واقعی قبلہ بہت عمدہ قبلہ ہو گیا کہ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بیٹیوں کا بھی ایک دن یاد رکھنا چاہیے۔ قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ولادت کے ایام چل رہے ہیں اور ان دنوں کو عشرہ کرامت کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ایک مختصر سی اگر روشنی اس کے اوپر ہو جاتی۔ قبلہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان دنوں کو عشرہ کرامت یا دہ کرامت کیوں کہا جاتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے بخاطر کرامات ان دو بزرگوار، سبحان اللہ، حضرت معصومہ کم سبحان اللہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام۔ جی کرامت یعنی جود و سخا، سبحان کرامت یعنی بزرگواری، سبحان اللہ، کرامت یعنی بخشش، کرامت یعنی دوری از پستی، سبحان اللہ، کرامت آپ کے فضائل اور کرامت و صفات
بہت بلند و بالا ہیں. سبحان اللہ، سبحان آپ کی رفتار پیغمبرانہ، آپ کے اخلاق اصیل عربی، سبحان اللہ، اور جو آپ کو اپنے آب و اجداد سے ورثے میں ملے ہیں، اور آپ کے نفسیات ہاشمی، سبحان اللہ، اور آپ کا خاندان شریف نبوی، سبحان اور اللہ، آپ کرامت کی خان ہیں، سبحان آپ اللہ، سبحان اللہ، سخاوت کی خان ہیں، سبحان اور اللہ، آپ وجود و سخا کی خان ہیں، اور آپ برکت کی خان ہیں، واہ، اور آپ بے پناہ برکت والے بادل اور رحمت الہی سے برسنے والی بارش ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی یہ ان اہل بیت کی واقعی کرامتیں ہیں، جتنا بیان کی جائے اتنا ہی کم ہوگی. کہ خاص طور سے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے جن کے بہرحال یہ ایام بھی چل رہے ہیں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ، کہ آپ کی خیر و برکت واقعی قبلہ ہمیشہ رہی ہے اور اہل عالم پر رہی ہے. اہل عالم پر آپ کی خیر و برکت اہل عالم پر رہی ہے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ، کہ جن کے لیے خود یعنی جناب معصومہ حدیث ملتی ہے کہ ابھی جناب معصومہ کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، جناب معصومہ کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، کہ امام مسیح کاظم علیہ السلام ابھی گہوارے میں تھے، گہوارے عصمت میں تھے. یعنی آپ کے والد محترم بھی ابھی چھوٹے ہیں، کہ چھٹے امام باقاعدہ اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ فرزند ہے، یعنی گفتگو کرتے ہیں. یعنی جس طرح سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے گہوارے میں گفتگو کی تھی، اسی طریقے سے ناظرین یعنی باقاعدہ ملتا ہے کہ گفتگو کی مولا نے، اور امام مسیح کاظم علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا یہ فرزند ہے کہ جس کے عنقریب جس کی صلب سے ایک ایسی بیٹی پیدا ہوگی جو ہم اہل بیت کا مسکن و ماوا قرار پائے گا، جس کا گھر، یعنی جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے باقاعدہ طور سے کہا گیا. اس بی بی کی کرامتیں یہ ہیں، اس بی بی کی معجزات یہ ہیں کہ کافی چیزیں جیسا کہ عرض کی گئی ہیں کہ لوگ اس در سے کبھی کوئی خالی گیا تو ہے نہیں. ہمیشہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بادل ہے جو جود و سخا سے برستا ہے، یہ وہ کرامت ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ وہ روشنی ہے کہ جس کی روشنی سے ہر کوئی استفادہ کر رہا ہے. سبحان اللہ، یہی وہ بی بی ہے کہ جس کے صدقے میں یعنی مریض بیمار ہر کوئی اس دروازے پہ آ رہا ہے اور لے کر جا رہا ہے. یہ علم کا ایسا دروازہ کھلا کہ اس زمانے میں بھی کھلا تھا، آج بھی یہاں سے علماء مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں، اور اس گہوارے عصمت سے لوگ نور لے لے کر جا رہے ہیں. یعنی جو اشارات آپ کے تھے بڑے لطیف اور ظریف اشارے، کہ ان میں سے ایک چیز فقط میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ، کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ ملتا ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، کہتے ہیں کہ جیسے عالم پر ایک نور سا طاری ہو گیا ہو، روشنی پھیل گئی ہو، اور اس کے بعد ملتا ہے لوگ آپ کے گھر پہ آ کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مولا سے جو ہے عیدیاں لی جا رہی ہیں. ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں مولا سے عیدی لینے کے لیے، آقا سے عیدی لینے کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت مولا سے، کہ مولا سے عیدی لی جائے. خاص طور سے یہ جو مریضی بیماری اس وقت چل رہی ہے، خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد بہرحال بیماریوں کو دور کرے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے قبلہ کہ یہ راستے کھلے اور بی بی کے معصومہ کی ہم لوگ زیارت کے لیے جائیں. کہ جتنا بہرحال کی بارہا اس سے پہلے بھی آپ کی تقاریر میں نے سنی، اس میں بھی آپ نے عرض کیا ہے بی بی معصومہ کے بارے میں، کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک تقریر میں جیسا کہ میں نے آپ کو سنا تھا کہ وہاں پر بھی آپ نے بیان کیا تھا کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو روز محشر ہم لوگوں کی شفاعت کریں گی. یعنی جو زیارت کے فقرات کو آپ نے وہاں پہ کوٹ کیا تھا، مجھے اب بھی وہ آپ کے جملات وہ یاد ہیں کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ اے معصومہ آپ جنت میں ہماری سفارش کریے. جیسا کہ بہرحال قبلہ یہ جو آپ نے بہت عمدہ یہاں پر بات ہم لوگ کی چل رہی تھی کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ یہ کرامت کو بادل ہیں جو برس رہی ہیں اور رحمتیں برس رہی ہیں، یعنی بہت عمدہ ہی گفتگو بہرحال چل رہی تھی قبلہ. یعنی جو آپ نے اشارات کیے ہیں بڑے ہی لطیف اور احسن طریقے سے کیے ہیں. اس کو اور ذرا سا اگر آگے کر دیتے تو تھوڑا سا اور لطف اس میں آ جاتا کہ جو اشارات آپ کے رہے. آپ بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں، سبحان اللہ. آپ ماضی اور مستقبل کی خبر دینے والے ہیں، بے شک بے اور شک. آپ خدا کے پسندیدہ ہیں. واہ واہ. اور آپ کے تمام حالات سبحان اللہ اللہ کی رضا پر رہے، اللہ کی مرضی پر رہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کا لقب رضا رکھا، یعنی علی ابن موسیٰ رضا. رضا ان کی وہ عظمتیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی، ان کے وہ صفات ہیں جو کہیں ان سے بالا ہیں. یقیناً ان کے وہ کرامات ہیں کہ خواہ قبل از ولادت ہو یا بعد از ولادت ہو. خود روایت کرتی ہیں ان کی والدہ ماجدہ بی بی نجم خاتون کہ حمل کے دوران میں نے اپنے حمل کے وزن کو قطعاً محسوس نہیں کیا. اور بی بی فرماتی ہیں
کہ میں ہر رات سوتے وقت اپنے بیٹے رضا کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی واقعی اسی طریقے سے ہو گیا جیسے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ میں اپنے فرزند بابا میں اپنے فرزند سے باتیں کیا کرتی ہوں اور میرا فرزند میرے شکم سے مجھ سے باقاعدہ گفتگو کرتا ہے. یعنی یہ خاندان کا اس طریقے سے کرامت ہی یعنی اس حالت میں بھی یعنی اپنی ماؤں سے بات کرنا اور ان کے بہرحال تحلیل کرنا. جی 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 یہ تو قبل از ولادت ہے. جی اور بعد از ولادت ان کی مادر گرامی حضرت بی بی نجمے جن کو تختم بھی کہا جاتا ہے, تختم بھی ان کا لقب ہے, یہ فرماتی ہیں کہ بعد از ولادت جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بی بی فرماتی ہیں, بی بی اس کی تنہا گواہ ہیں, فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب آپ کی ولادت ہوئی, جب آپ دنیا میں تشریف لائے, اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سر آسمان کی طرف کیا اور لبوں میں جنبش پیدا ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سے مناجات فرما رہے ہیں, راز و نیاز کر رہے ہیں. ابھی یہ راز و نیاز چل ہی رہا تھا کہ بی بی فرماتی میں نے دیکھا کہ آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اور تشریف لانے کے بعد جب آپ نے رضا اور اللہ کے درمیان یہ گفتگو دیکھی, یہ مناجات دیکھی, تو بے ساختہ زبان سے نکل آیا, میرے لال تجھے مبارک ہو, اللہ کی جانب سے یہ کرامات. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی یعنی یہ چیز آپ کے خاندانی ہے. آپ کے جد بزرگوار پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی گہوارے میں جب آپ کو جناب رسول خدا نے ہاتھ میں لیا ہے تو گفتگو کی, بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ اگر فرمائے تو توریت سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. یہ اس گھرانے کی یعنی زبان, بلکہ جناب عیسیٰ نے بھی جس وقت آئے ہیں باقاعدہ آپ نے گواہی دی اسی طریقے سے. یعنی امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ جس وقت مولا کی ولادت ہوئی ہے تو مولا کی ولادت کے بعد آپ نے باقاعدہ طور سے خدا سے گفتگو اور کلام کیا. اور قبلہ بہت اچھی ہم لوگ, اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے سوال فرمایا تھا کہ ہم ان دنوں کو دہ کرامت کیوں کہتے ہیں, ان دو بزرگواروں کی کراماتوں کی وجہ سے ان ایام کو دہ کرامت کہتے ہیں. قبلہ بہت عمدہ گفتگو آپ کے چلیے. بہرحال بیچ میں آپ سے تھوڑا سا اجازت چاہیے کیونکہ شاعر بزرگوار بھی ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں, اور حضرات ناظرین چلتے ہیں شاعر بزرگوار کو سنتے ہیں جو مولا کی مدح میں اس وقت ہم اور آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور مولا کی مدح کریں گے. ان کو سننے کے بعد پھر مولانا کی خدمت میں آتے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوشا نصیب قصیدے یہاں سناتے ہیں, خوشا نصیب قصیدے یہاں سناتے ہیں. رضا کے شہر میں جشن رضا مناتے ہیں. خوشا نصیب قصیدے سرور پانا ہو جس وقت باغ جنت کا, سرور پانا ہو جس وقت باغ جنت کا. رضا کے روضے کی چوکھٹ کو چوم آتے ہیں. خوشا نصیب قصیدے در رضا کا ہے یہ مرتبہ دو عالم میں. در رضا کا ہے یہ مرتبہ دو عالم میں. نصیب اپنے ملائک یہاں بناتے ہیں.
خوشا نصیب قصیدے عزیز رکھتا ہے خالق جنہیں زمانے میں، عزیز رکھتا ہے خالق جنہیں زمانے میں، در رضا پہ وہی آ کے سر جھکاتے ہیں، خوشا نصیب قصیدے ہاں وہ دلیل ہے مولا، ہاں وہ دلیل ہے مولا تیری کریمی کی، ہاں وہ دلیل ہے مولا تیری کریمی کی، شفا مریض جو سہنے شفا سے پاتے ہیں، خوشا نصیب قصیدے علی کا بغض پنپتا ہے جن کے سینوں میں، علی کا بغض پنپتا ہے جن کے سینوں میں، رضا کی مدح وہی سن کے دل ملاتے ہیں، خوشا نصیب قصیدے ملائکہ سے تعمیر کرنے آئے تھے، ملائکہ سے تعمیر کرنے آئے تھے، حرم کے سارے در و بام یہ بتاتے ہیں، خوشا نصیب قصیدے خدا کا شکر ہے عمران در پہ مولا کے، خدا کا شکر ہے عمران در پہ مولا کے، نبی کی آل سے عہد وفا نبھاتے ہیں، خوشا نصیب قصیدے۔ حضرت ناظرین بہرحال یہ تھے شاعر اہل بیت کی ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز اور بہت اچھے اشعار مولا کی شان میں انہوں نے پڑھے۔ چلے پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف۔ بہرحال قبلہ جیسا کہ یہ دہ کرامت چل رہا ہے، عشر کرامت چل رہا ہے، کہ مولا کے معجزات بے پناہ ہیں، بے پناہ معجزات ہیں، اور اتنے سال سے ہم لوگ بھی یہاں پر ہیں سرزمین مشہد المقدس میں، کافی معجزے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہوں گے معجزے، کہ جو خود یہاں کتاب ہے کتاب کرامات رضویہ، اس میں بھی بہت سے بہرحال معجزات کو نقل کیا گیا ہے۔ اتنے سال بہرحال ہے قبلہ، کبھی اگر کوئی معجزہ اس طرح سے جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو یا کسی سے سنا ہو کہ اگر وہ بیاں کر دے ہمارے ناظرین کے لیے، تو وہ بہرحال ہمارے لیے بھی قابل استفادہ ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی بہرحال قابل استفادہ ہوگا انشاءاللہ۔ قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو میں کرامت علی ابن موسیٰ رضا بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ چشمدید اس معجزے کا میں خود ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تقریباً 22 سال پہلے کی بات ہے، جی جی، ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم حسین نام کا تھا، یہی مشہد میں، مشہد مقدس جی، میں، جی، یہی جی، مشہد مقدس میں، جی، مدرسے امام حسن مجتبیٰ میں، جی جی جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، جی، تو یہاں حسین نام کا ایک طالب علم تھا، وہ آیا اور اس کا کوئی نہیں تھا، یعنی گھر میں ماں باپ وغیرہ نہیں تھے، طالب علم تنہا تھا، تنہائی میں تعلیم بیچارہ حاصل کر رہا غریب تھا، صحیح، جی، کوئی نہیں تھا، وہ آیا اتفاقاً، اس کا ایڈمیشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ہم ہی لوگوں کے پاس رہ رہا تھا۔ پرنسپل نے بھی آ کے کہا کہ بھائی آپ کب تک رہیں گے اور آپ یہاں سے جائیے۔ بیچارہ بہت ہی غمگین ہوا اور پریشان ہوا، کہنے لگا کہ کہاں جاؤں کہاں نہیں جائیں، بس
لیکن اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں جس کی بارگاہ میں ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مشہد مقدس میں، وہ تو امام رؤوف ہیں، بے شک ان کی رافتیں سب پر ہیں، ان کی رحمتیں سب پر ہیں، بے شک میں ان پرنسپل کی کیا خوشامد کروں یا کیا میں ان سے کہوں، میں تو اپنے مولا کے پاس جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اور وہ یہ کہنے کے بعد چلتا ہے، مولا کے حرم میں آتا ہے، سبحان اور آنے کے بعد جو فنجر فولاد ہے، ہاں شفا کی جہاں جانب سے کہہ شفائیں رہے ہیں۔ ملتی جی، ہیں، جی، جہاں جی، سے منتیں ملتی ہوتی ہیں، جی، وہاں سے آتا ہے آتا ہے۔ اور آنے کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے مولا یہ سر اس وقت اٹھے گا جب میری تمام مشکلاتیں حل ہو جائیں اللہ گی۔ اکبر، یعنی خود امام کے در پر اس نے در پہ پیشانی رکھ دی، گدائی پیشانی کی، رکھ دی، مولا بس کہا مولا یہ سر اسی وقت اب یہ اٹھے گا، کاسے گدا آپ کے حوالے ورنہ ہے۔ یہ سر نہیں اٹھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سر رکھے ہوا ہے، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں۔ سبحان دیکھیں اللہ، ان کے سبحان اوپر تہمتیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں، بے شک یہ وہ نہیں، جگہ ہیں، یہ نہیں، معصومین بے ہے، شک۔ اس لیے میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے دیکھا سبحان ایک اللہ۔ ساتھ گزری، 2 سات، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 ابھی گھنٹے، تک وہ یہ آئی نہیں، تقریباً تمہاری دن بھی- میں، اور یہ سر نہیں اٹھا رہا ہے۔ عجب، اللہ کافی اس سے کہا، لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک میری یہ تمام حاجتیں پوری نہیں ہوں گی میں سر اللہ نہیں اکبر، اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، دن کا واقعہ یہ، دن میں مطلب اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ اذان سے 2 گھنٹے پہلے اس کا سر سجدے میں، اسی طرح سے سر سجدے میں، دیکھا کہ کوئی ایک خاتون ہے، آتی ہیں اور آنے کے بعد اس کا نام لے کے کہتی ہیں اٹھو، اچھا اس کا نام لے کے اس کا نام لے کے کہتی ہیں کہ اٹھو حسین اٹھو۔ یہ گھبراتا ہے کہ کون ایسی خاتون ہے کہ میرا تو کوئی ہے بھی نام نہیں، بھی نہیں میں تو جانتی، کوئی ہے بھی نہیں ہے، نہ صحیح۔ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، کوئی بھی صحیح، نہیں ہے، میں صحیح، اکیلا ہوں دنیا صحیح۔ میں، آخر یہ کون ہے، کون ہے؟ سبحان اللہ فوراً متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے کون ہو تم؟ سبحان اللہ، تو یہ آنے والی خاتون کہتی ہیں کہ میں تیری یہ تمام مشکلاتیں حل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ یعنی کہتا ہے کہ مولا مجھے نے- تم سے مطلب نہیں ہے، میں تو میں اپنے تیرے امام کے- سے، سبحان میں تو اپنے امام سے مانگنے آیا ہوں، میں تو اپنے امام کے در پر ہوں، سبحان چاہیے اللہ۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ وہ خاتون کہتی ہیں آپ جس سے مانگ رہے ہیں اسی نے مجھ کو بھیجا ہے اللہ آپ کی اکبر، طرف، یعنی خود وسیلہ بنا اور کر مولا نے بھیجا جی اس کو۔ مولا نے وسیلہ۔ واہ، اور یہ کہنے سبحان کے اللہ۔ بعد جو خاتون آئی تھی، وہ میں یہاں پر عرض کرتا چلوں، جو یہ خاتون آئی تھی یہ بھی اکیلی تھی، اچھا ان کے بھی ماں باپ ہاں نہیں تھے۔ ان کے بھی ماں باپ نہیں تھے، لیکن اللہ۔ بہت ہی نیک، ثروت مند، متدین۔ نیک، مومن اور بے پناہ دولت۔ آنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالی، کہا حسین یہ گاڑی تمہاری، ایک مکان کی چابی نکالی، حسین یہ مکان تمہارا، سبحان اللہ۔ اور کیا اجازت دیتے ہو کہ آپ اپنے ازدواج میں مجھے لے لو۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ پہلے سے مولا سے یہ بھی متوسل تھی۔ مولا سے یہ یہ بھی- جب گفتگو ہوئی، حسین نے پوچھا کہ آخر یہ سب ماجرا کیا آپ ہے؟ ماجرا کیا ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ میں اول شب میں ہمیشہ، کیونکہ میں بھی اکیلی تھی، میں اپنے مولا سے راز و کے در نیاز۔ پر آتی تھی، راز و نیاز کرتی تھی، کافی دنوں سے یہی راز و نیاز کر رہی تھی کہ کوئی میرا کفو ایسا ہو، کوئی شریک میرا حیات، کوئی شوہر ایسا۔ شریک حیات ایسا عطا کر کہ جو شریف و نجیب و بہتر ہو۔ جی جی، ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے یہی کہ خواہش ہوتی ہے، دیدار ہو اور جی جی، نجیب ہو، پاک ہو، ہر طرح سے، یعنی مولا سے کیا ہر کوئی خدا سے مانگا جی کرتا جی ہے، جی جی۔ اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے بھی یہی مانگتے ہیں، یہی اور جب میں- ماں باپ نہیں تو بیچاری کیا کرتی بیچارے مولا کیا سے یہ کرے، طلب تو کر رہی وہ تھی۔ جی جی، آتی ہے اور آنے کے بعد سارا ماجرا بیان کرتی ہے کہ میں اول شب سوئی، اور سونے کے بعد میں نے خواب میں اپنے مولا و آقا علی ابن موسیٰ رضا کو اللہم دیکھا، صلی اللہ اور آنے کے بعد کہا کہ اٹھو، فنجر فولاد پر فلاں نام کا شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو میں نے تمہارے عقد میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی واقعی یہ ہوتا ہے اگر معصوم سے اگر مانگ لیا جائے تو ان کے در سے کوئی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، کوئی خالی ہاتھ بے نہیں شک۔ جاتا۔ اور یہی حسین کے الفاظ تھے کہ جب یہ اس در پر آئیں، اور آنے کے بعد یہی کہا ہے کہ یہ در علی ہے، واہ۔ اگر اس در علی سے کوئی خالی ہاتھ پلٹا ہے تو اس یہ- در سے بھی خالی خالی ہاتھ پلٹا نہیں پلٹے گا، کون- جیسے وہاں سے جس کو ملا ہے تو یہاں سے یہاں سے بھی ملے گا، کیونکہ وہ یہ بڑے سارے علی کے ہیں، سارے چھوٹے محمد، علی، چھوٹے سارے علی علی ہیں، ہیں، سارے علی ہیں، سارے محمد ہیں، سبحان اول اللہ، نہ محمد وآخر نہ سبحان محمد، اللہ سبحان ان کا اول بھی محمد ہے، بے ان کا شک، بے آخر شک، بھی محمد بے ہے، ان شک۔ کا پہلا بھی علی ہے، ان کا بے آخری شک، بھی علی بے ہے، شک۔ اور یہ در وہ ہیں یقیناً جو بھی صدق دل سے اس در سے مانگا جائے عنایت تو ہوتی خالی ہاتھ واپس ہمیشہ نہیں عنایت، جاتا۔ بے شک بے شک، واقعی بہت عمدہ اشارہ قبلہ آپ نے کیا اس طرف، بہت ہی عمدہ اشارہ رہا کہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے بہرحال ایک قوت قلب مل گئی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، خاص طور سے جس کا اگر کوئی دنیا میں نہیں ہوتا تو وہ مایوس کہ ہم اب کہاں جائیں، ہمارا کون ہے۔ بہرحال یہ کہنا بیکار، ہمارا ہمارے تو لیے وارث ہے، بے شک، کوئی ہمارا بے شک۔ ایک تو نہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ 14 در ہیں، 14 در ہیں، ہیں۔ 14 در ہیں۔ جس در پہ ہم لوگ جائیں گے اس در سے ہمیں برابر ملے گا اور انشاءاللہ۔ ایک در تو ہمارے پاس جو زندہ ہو،
जिंदा इमाम का जी, वो जिंदा तो इमाम बेशक मौजूदा जिंदा है, हमेशा वो यकीनन। हर जगह हमारी मदद करते हैं, हर जी, जगह हमारी हमारी इमदाद के लिए मदद रहते हैं। करते जब हैं, मुश्किलात जी, में हमारी कश्तियाँ घिरती हैं जी, तो जी। आकर वो किनारे उसको लगा दिया करते जी, हैं। जी, बहरहाल जी। शुक्र खुदा का नाज़रीन, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ऊपर, आका के ऊपर, कि उन करामात में से एक करामत ये भी हो गई मौला की कि बहरहाल मोजिज़ात इनके हाथ बहुत हैं, काफ़ी मोजिज़ात मैंने भी सुने हैं और बहुत से मोजिज़ात मौला के बारगाह में देखे इतने सालों में। ये वो दर है कि जिस दर से इंसान तो इंसान, यहाँ से हैवान भी वापस नहीं जाता। कितने वाक़यात हैं जो आपने सुने हैं कि मौला के एक लक़ब है ज़ामिन आहू, जो हिरन का वाक़या है, मौला के यहाँ एक शेर का वाक़या क़िबला गुज़रा है, और एक वाक़या यहाँ से जो बयान किया जाता है कि वो शुतुर की बहरहाल जिसको ज़िबा करने ले जा रहे थे वहाँ से खुल कर आ जाता। और अभी तकरीबन 4-5 साल पहले एक कुत्ते का जो वाक़या, जिसकी जी। सीढ़ियाँ वगैरह भी अभी जी, भी जी। मिल रही हैं, कि गुज़रा है कि उस मालिक बहरहाल, वो वाक़या मुफस्सल मुझे बयान नहीं करना कि मालिक उसको बहरहाल कहीं छोड़ने ले जा रहा था या क्या करने, कि जिस वक्त गुज़रे हैं ये हरम के सामने से गुज़रा है कि गाड़ी से भाग कर निकला। पूरे कैमरे ने उसको, दूरबीनें जो लगी हुई हैं सारे कैमरों ने उसको कैद किया कि भागता भागता कुत्ता जाता है और अंदर गुंबद के नहीं जाता। उसको भी मालूम है कि मैं नजिस हूँ, यानी जिस हद तक नजासत के आलम में आदमी जा सकता है, लेडीज़ वगैरह या कोई भी, उस हद से पहले वहीं बैठ जाता और रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। तो बहुत से मोजिज़ात इस दरवाजे पे हैं, कबूतरों का है और क्या क्या सारे मोजिज़ात यहाँ पर से। इंशाअल्लाह उम्मीद भी यही है कि इस मौला से बहरहाल करीम इब्ने करीम है, ये इमाम रऊफ़ हैं जिनकी राफ़तें हमेशा टपकती रहती हैं, इस दर से कोई खाली नहीं जाता। इंशाअल्लाह नाज़रीन हम और आप दूर नज़दीक कहीं से भी हैं, इंशाअल्लाह मौला से इनायतें लेंगे, मौला से बख्शिशें लेंगे, मौला से जो जो चाहते हैं वो इनायत करेंगे। और ये इतने रऊफ़ हैं कि सारे इमामों के यहाँ शायद मांगने में थोड़ा सा ये होता है कि मांगो देर में मिलता है, लेकिन इमाम रज़ा का लक़ब ही रऊफ़ है, फौरनी, यानी इधर दिल से आपके जी, निकला और उधर मौला सुन लेते हैं। लेकिन यह है कि दिल को यहाँ से मिला लिया जाए, जब ये तार मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। नाज़रीन बहरहाल आपके भी शुक्रगुजार हैं, क़िबला बहुत बहरहाल ज़हमत दी आपको। इंशाअल्लाह कभी और किसी मौके पे आपसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। चले नाज़रीन, आप सबसे भी इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में इंशाअल्लाह याद रखिएगा। और इस अशर करामत की बहरहाल मुबारकबाद भी आपकी खिदमत में है और इसकी खैर बरकतें भी, दुआएं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हैं। चले इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارمی صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.